الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، حساب والے دن ان کے لیے یعنی قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی راہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، تو قیامت والے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ قیامت کا دن کے واقع ہونے کی اللہ نے دلیل یہ دی ہے کہ دیکھیے، اللہ نے آسمان اور زمین کو ایسے ہی بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو اللہ کی یہ انسان ایک مخلوق ہے، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا کہ جو چاہے جس طرح سے چاہے کرے، اس کی کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اللہ کا کوئی کام بے نتیجہ اور بیکار نہیں ہوتا، لہذا آسمان اور زمین کے درمیان کی جو مخلوق انسان ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی بیجا خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی کھا پی لیا، مزے اڑا لیا اور زندگی ختم، بلکہ آگے حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور یہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ بروں کو بروں کا بدلہ اور بھلوں کو نیکوں کو ان کی نیکی کا اللہ صلہ عطا فرمائے۔ اور دیکھیے، اللہ نے اس کی مثال بھی دی کہ اللہ نے جب اپنے بندے داؤد کو یہ حکم دیا کہ اے داؤد، آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لیں، تو جو اللہ داؤد اور داؤد کو بادشاہت عطا کرنے والا ہے، جو اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا؟ یہ بتائیے کہ جب ایک آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، دنیاوی کاموں کے اعتبار سے محنت کرتا ہے، تو اس کو اس کے کاموں کا پھل ملا کرتا ہے۔ ایک آدمی کام پر جائے، ایک آدمی گھر بیٹھے، تو ظاہر سی بات ہے جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کی محنت کا صلہ اور بدلہ دنیا والے دیتے ہیں، اور جو آدمی بیکار رہے تو اس کو کوئی بدلہ اور پھل دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح جو لوگ اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کریں
اور ایک وہ آدمی کہ جو بس رات دن نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اے مخاطب، کیا متقین اور غیر متقین برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے متقیوں کا مقام بڑا اور فاسق و فاجر کا مقام حد درجے نیچا، اور پھر متقیوں کو ان کی محنت کا صلہ ملے گا تو کب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے ان کو متقیوں کو ان کے کارناموں کا صلہ بھی ملے گا، اور فاسق و فاجر کو ان کی اعمال بد کی سزا بھی ملے گی۔ تو کب ملے گی؟ اس کے واقع ہونے کے لیے حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اسی کی یہ دلیل اللہ دے رہے ہیں کہ میں نے متقیوں اور غیر متقیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اس قیامت کے دن کو رکھا ہے، جس کے واقع ہونے میں ذرا شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے آخر کی آیت میں ایک مضمون ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بابرکت کتاب جس کے مضامین پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، الفاظ پڑھ کر بتلائے جا رہے ہیں، جو کہ قرآن کی شکل میں ہے، یہ اس وجہ سے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ ان کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اہل فہم یعنی سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے، میں آپ کو بتلاؤں، قرآن پاک کی جگہ جگہ آیتوں میں، قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر انسان قرآن کی آیتوں کی تلاوت زبان سے کرے اور قرآن کے الفاظ اور معانی کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کرے۔ اب یہاں غور و فکر کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے معارف القرآن کے اندر کہ جو مجتہد ہوں گے، بڑے بڑے علماء جن کو اللہ نے انتہائی سمجھ کا حامل بنایا ہوگا، جب وہ آیت میں غور کریں گے تو ایک ایک آیت کے اندر ہزاروں ہزار مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ امت کا اعلیٰ طبقہ ہے جو آیت میں غور کرتا ہے اور پھر مسائل نکالتا ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہوگا جو عام علماء کا ہوگا، وہ اللہ کی قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں گے اور پھر جو مجتہدین نے مسائل نکالے ہیں ان کو سمجھیں گے۔ یعنی عام علماء کا کام یہ ہوگا کہ وہ مسائل کو جو اکابرین ایک ایک آیت کے تحت نکال کر گئے ہیں وہ سمجھیں گے اور پھر عوام کو سمجھائیں گے۔ یہ عام علماء کا قرآن میں تدبر کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد عوام جو بالکل عربی سے نابلد ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی معتبر تفسیر کا اور اکابرین کی کتابوں کا سہارا لیں، لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں گے بڑے بھی، چھوٹے بھی، عام بھی، عوام بھی، اور اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ غرض یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی صرف تلاوت کی جائے یقیناً بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، اور اللہ کے نبی نے بڑے فضائل بھی بیان کیے ہیں، لیکن اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر لی اور غور و فکر نہیں کیا قرآن کے اندر، تو قرآن کا نازل ہونے کا مقصد پورا نہیں کیا۔ قرآن کے نازل ہونے کا یا اللہ کے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی آیات میں غور و فکر کیا جائے۔ اگر عام آدمی قرآن میں غور و فکر کرے گا، آیتوں میں غور و فکر کرے گا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر آدمی نقد فائدہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت سمجھ لیں
جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، قرآن کے ترجمے میں، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی عظمت سمجھ آتی ہے، اللہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے، اور آخرت کا فکر اور گناہوں سے بچنے کی کوشش اللہ دل کے اندر پیدا کروا دیتے ہیں۔ لہذا آج جو اخیر کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کے نازل کرنے کے مقصد کو سمجھو، تلاوت کرنے کے ساتھ اس کے معانی میں غور کرو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ عقل مند سمجھدار لوگ قرآن میں غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ جو ایسا نہیں کریں گے، یعنی جو قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے، وہ نادان لوگ ہیں، کم سمجھ لوگ ہیں کہ اللہ نے خزانہ تو دیا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ نے عقل مند ان لوگوں کو کہا ہے جو قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی محبت اور اس کی عظمت اور آخرت کی فکر اپنے دلوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کو سرسری طور سے پڑھنے کی عادت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور و فکر، تدبر، معانی کے اندر تدبر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اے مخاطب، سن لو، سمجھ لو، ہم نے آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں بس کھا لو، پی لو، مزے اڑا لو اور یہ زندگی ختم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا گمان ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی تیار کر رکھی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ گویا کہ متقی اور فاسق و فاجر آخرت میں برابر نہیں ہوں گے، بلکہ متقیوں کو ان کے تقوی کا صلہ ملے گا، فاسق و فاجر کو ان کے بد اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیا یہ بھلا ممکن ہے؟ جب دنیا میں ممکن نہیں ہے، دنیا میں محنت کرنے والوں کو صلہ ملتا ہے، تو اللہ کے ہاں کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اہل تقوی کو نوازیں گے؟ نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے پیغمبر، اے مخاطب، اے سننے والے، اے پڑھنے والے، یہ قرآن کی آیتیں، نصیحت بھرا کلام، یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس بات کو اللہ بابرکت کہہ دیں تو اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر، یعنی اے پیغمبر،
ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے عقل مند اس کو کہا ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اور جو قرآن کو پاس رکھ کر اس سے نصیحت نہ حاصل کرے تو وہ ناسمجھ اور نادان ہے۔ سبحان اللہ۔